الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر
ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ میں صدقے اس انعام کے میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔
حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، تمام مریدین، متوسلین، معتقدین، محبین، میں حضرت قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت، محترم المقام، ذوی المجد والاحتشام، السید پیر الشیخ ضیاء الاسلام شاہ صاحب چشتی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ شاہ صاحب کو میں نے کئی بار دعوت دے کر لاہور بلایا اور کبھی بھی میں نے ان کو 1 روپے بھی پیش نہیں کیا، لیکن جب آپ نے مجھے دعوت دی تو اپنے مرید کو حکم دیا بھی مولانا کو کرایہ دے کر آنا ہے، تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کریماں کے در فضل بالا ترن، سگاں بر ورن چناں پر ورن۔ کریم اپنے فضل میں بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، وہ کتے کو بھی پالے تو حد کر دیتے ہیں۔ تو میں سادات کا ویسے بھی بڑا احترام کرتا ہوں، تو شاہ جی تو خون رسول کی اپنی خوشبو ہے۔ بادشاہ وقت نے امام حسن عسکری کو بلایا، کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ شیر کے سامنے لے جاؤ، اگر شیر اسے نہ کھائے تو پھر تو سید ہے۔ تو کہا کہ بھئی شیر نہ کھائے تو پھر تو سید ہے، جے کھا جائے تو پھر سید نہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں سید کوئی نہیں۔ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ شاہ جی نے اتنی بڑی بات جو کی ہے تو ان پر یہ نسخہ آزمائیں، تو اسے بادشاہ نے بلا لیا، بہت بڑا شیر اس نے اپنے محل میں قابو رکھا، پھر شاہ جی کو بلایا۔ شاہ جی اس نے پھر کہا کہ شیر چھوڑ دو، جب شیر چھوڑا تو شیر آتے ہوئے آپ کے پاؤں میں پڑ گیا۔ خون رسول کی اپنی خوشبو ہے، وہاں ان کی عادات اور خصائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خون رسول ہے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہے۔ بات سن، شاہ جی نے فرما دیا اب آپ نہ بولیں، بس بات ختم، کوئی بات نہیں، بولنے دیں ان کو، جی بند کر دو بھئی اگر تہاڈی مہربانی نہیں تو میں گل تے کرنی۔ ہاں تسی باویں چیں کرو تے باویں چاں کرو۔ ہاں جی، پٹھان کھا رہے سی ہم لوگ نہیں ہوندے، تے وہ ڈیمو آیا وہ دندہ تھلے، تے انہیں کہا بھائی باویں چین کر تے باویں چاہ کر، ہم نے تو پیسے لگائے ہیں، تو میں نے تو تقریر کرنی ہے، تو آپ موبائل بجائیں یا میری تقریر توجہ سے نہ سنیں، میں تو شاہ جی کے حکم پر آپ کو سنانی ہے۔ اگر کوئی پٹھان بیٹھا ہے تو پریشان نہیں ہونا، مطلب یہ تو ویسے ہی ہے، یہ اقبال یہ کس عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے ایک شکار سی تے لکھاں شکاری سن انسان دے، اتنی دیر جو حضور آ گئے۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ پھر غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے حضور بٹھا دیتا۔ حضرت اسامہ بن زید لونڈی تے بات مطلب غلام تے پترن، جدوں صدیق اکبر روانہ کرن لگے، ہاشمی تے قریشی انہاں دی قیادت وچ سن، ایک معمولی بات نہیں ہے، کدے کسی غور ہی نہیں کیتا، سارے بڑے بڑے شیر اسامہ بن زید دی قیادت وچ سن، خود حضرت عمر بھی سن۔ ہاں جی، سارے صحابہ، حضرت کاکا، حضرت شرحبیل، خالد بن ولید، حضرت مسنہ، بڑے بڑے شیر انہاں دی قیادت وچ سن۔ حضرت صدیق اکبر انہاں نو گھوڑے تے سوار کر دیتا تے سارے ہاشمی تے قریشی تھلے، خود افضل الخلق بعد الرسل بھی نال چلن لگے۔ اسامہ بن زید کیا جناب یا تے تسی سوار ہو جاؤ یا میں تھلے اترا۔ صدیق اکبر نے کہا نہ میں سوار ہونا ہے نہ تسی تھلے اترنا ہے، انجے جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جو تانوں سپہ سالار بنایا۔
عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے میں ہن گل جڑی کرن لگا پریشان نہیں ہونا. کتاباں میں اس واسطے نہیں منگائیاں کہ میں جو شاہ جی بیٹھے نے کہن کے بڑا مولوی ہے تے ویسے جڑا کوئی آندا وہ بھی بلا کے چلے جائیے. ہاں جی سادات سمجھ آئی نا بات. ساڑھے بزرگ فرماندے سن بھائی جڑے مجذوب ہوندے نا انہاں نال نہ یاری چنگی. شاہ جی مجذوب نہیں، ویسے میں سادات دی گل کر رہا مطلب تساں سمجھو بھائی ڈاڈیاں نال یاری بھی نہیں چنگی ہوندی تے دشمنی بھی نہیں چنگی ہوندی تے بس انہاں نال نیاز مندی ہوندی صرف. تے میں اس واسطے نہیں منگائیاں. میں جڑی گل کرن لگا سید حدیث پاک وچ موجود ہے جدوں حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے جا رہے سن تے صدیق اکبر نال نال چل رہے سن تے اسامہ بن زید دی جڑیاں جتیاں سن وہ صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہی سن. اے کوئی معمولی بات نہیں، اتنے آ کے عقل بھی مک جاندی. انہاں کہا بھئی تانوں جو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تے حضرت فاروق اعظم نے کیا قیادت بدل دے وہ این حالات وچ قیادت بدل دے وہ. 3 واری حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر نو ڈاڈی گل کیتی دی. ترجمہ شاہ جی کو پوچھ لینا بعد وچ. حضرت صدیق اکبر نے 3 واری اس موقع تے حضرت عمر نو کیا سکلت کا امو کا یا عمر، سکلت کا امو کا یا عمر، سکلت کا امو کا یا عمر. 3 واری حضرت صدیق نے حضرت عمر نو کیا. اس موقع تے بھی کیا فرمایا آپ کیا بات کر رہے ہیں، استعملہ رسول اللہ و تامرنی ان انازلہ، جس کو حضور نے سپہ سالار بنایا میں کون ہوتا ہوں قیادت بدل دوں. یہ بات ہے. لوگ بدری کا دین کو کیسا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جناب ایسے اگر مگر مولوی حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں ہماری قوم پھر سن لیتی ہے. یہ شانے بیان کرو تو پھر سنو، اور کوئی بات کرے انہوں نے کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی. اینج گل ہونی چاہیے. میں آستانہ علیہ کے نعرے لگا، میرا نعرہ آپ نہیں لگانا، تقریر بند ہو جائے گی. ہاں لبیک اور بزرگوں کا نعرہ لاؤ. ہاں جی بالکل اس طرح بات. میں مخدوم کیڑی مخدومی کی تھی؟ لوگ یہاں ٹکر کھا رہے ہیں دین دے خاطر، اور کی مخدومی کی تھی؟ اسی تو سپیکر بھی نہ بچا سکے. ہاں جی اسی تو سپیکر بھی مسیطیں نہ بچا سکے کیڑی. ہاں جی میں ویسے اپنی مسیطی لائے ہوئے. ہاں توجہ میں اپنی مسیطی لائے ہوئے. میں اتلے سپیکراں تے اردو دی تقریر ہوئی اجے لاہور وچ. میں واحد آدمی جڑا اردو سپیکر اتلی تقریر کرنا. میں آگا جب تک زندہ حضور دی گل تے کرنی. تسی کون ہو جو تانوں کل ولا نہیں آندی مولی خادم نو تسی پابند کرنا ہے. شاہ جی مینوں کہہ دین میں نہیں کراں گا تقریر، کہن گے تو غلط گلاں کرنا زبان کٹا دین. یہ کون ہوتے ہیں جن کو کل واللہ نہیں آتی؟ انہوں نے ہمیں دین سکھانا ہے. اسی کوئی لاوارث ہاں؟ تسی امریکہ دے کہن تے حکومتہ کر رہے ہو تے اسی بھی کنہ دی پیرے دے رہے ہیں. اسی کوئی ساڑھے پیچھے والی وارث کوئی نہیں. تسی انہاں دی چمچگیریاں کر رہے ہو. ایک رب دا گھر رہ گیا پاکستان ہے جدی گھروں سپیکر لا دے ہو. تسی کون ہوندے ہو رب دے گھروں سپیکر لوانا؟ ساڑھے علماء نے بھی بوزدلی وکھائی. او حضرت صاحب پھر کی کر دے جی قانون جو بن گیا. میں کہا تسی کھڑے ہو جانا سی نا، ہتھ کڑیاں لوا لینی سے 2 دن کی ہونا سی، جیل چلے جاندے. وہ تو جیل والے پوچھتے ہیں مولانا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی درود شریف پڑھ گیا اور کیوں آیا. ویسے تو نعرے لاندے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو درود پڑھنا غلامی نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت اتلے سپیکر پڑھنا غلامی نہیں؟ اور کیڑی غلامی دا نہ کر دے ہو؟ اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھنا. میں کہا تو اڑے پیو دا ذکر کریے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں. جب دوویں جہان حضور واسطے بنے تو سپیکر انہاں دے پیو واسطے بنے. سپیکر بھی حضور کے لیے بنے. کہتے ہیں نرم بات کرو. میں نے کہا نرم بات نہیں ہو سکتی. فرانسیاں دا تسی اے جواب دیتا ہے. فرانسیاں حضور دے خاکے بنائے، تسی پاکستان مسجد دے سپیکر لا دیتے. اذان صرف پڑھنی ہے، درود نہیں پڑھنا. مصطفیٰ جان رحمت اللہ دے سپیکر نہیں پڑھنا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جب یہ پڑھا جاتا ہے تو کیا محلے میں آگ لگ جاتی ہے؟ دہشت گردی ہو جاتی ہے؟ بندے قتل ہو جاتے ہیں؟ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ جی چونکہ جنے آدمی تے میری یاری بھی جنیا نالے بہت دل بندے نال میں 5 منٹ بیٹھا تے میں اپنے آپ تو پریشان ہو جانا بھی تو مولی خادم ہوئی یقین جان میں حقیقت تانوں دس رہا۔ اقبال کہندا ہے کلندر لاہوری وہ کہنے لگا شاہین جا رہے سی سفر ہوتے او آسمانہ وج وہ اپنا پتر چھڑ گیا کان کولوں کان ہی جاندے نا پیتے گجرات کہ کوا کہندے ہو ہاں کان کول چھڑ گیا وہ واپس آیا شاہین اپنا پتر لین کان کولوں اگے ایک مردار مرے ہوئے سی وہ شاہین دا پتر ہے نسیا مردار وال شاہین نے اپنے بچے نو جفا پا لیا انہیں کہا بچہ کدھر جا رہے ہیں انہیں کہا ابا جی جس کول تسی مینوں چھڑ کے گئے سی انہیں یہی سبق پڑھائے جڑے میں نے اقبال کہندا ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز عذاب میں ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاب انہیں کہا بچہ تو کہڑے پاسے انہیں کہا اسی تے مردار اسی تے جناب 7 آسمان تے لو تے قلم تے کرسی نو ہی نگاہ وچ نہیں لیاندے اور تو مردار وال نس پیا انہیں کہا ابا جی جس کول چھڑ گیا انہیں مینوں یہی سبق دیتے حقیقت بات ہے بندہ بوز دل بندے کول بوے تے بندہ شام تک آپو بوز دل ہویا پیا میں اپنی زندگی دا تانوں دس رہا میں شامی پھر جا کے سوچنا بھئی میں غلط کر رہا کہ صحیح کر رہا پھر کوئی شاہ جی بندے جائے بندے کول 5 منٹ بیٹھنا پھر کہندا نہیں ٹھیک کر رہا تو ٹھیک کر رہا 20 سال نوکری کرن تو بعد اور محکمہ اوقاف دی پیر مکی میں چھڑ دیتا ہے شاہ جی ہاں جی انہاں کیا تو ناموس رسالت تے تقریر نہیں کرنی 20 سال نوکری کی تھی انہوں نے کہا نہیں کرنی میں آکھا کرنی انہوں نے کہا تو جمعہ نہیں پڑھانا میں آکھا لو جی میں نے کیا نہیں بھئی کوئی تو درخواست لکھ دے تو بیمار بھی ہے کہ میڈیکل کرا ساری زندگی تینوں تنخواہ لبتی رہنی اپنا پتر بھرتی کرا میں آکھا نا میں نو رب ٹکر دے گا میرے پتر نو ہی دے دے گا جے چنگے ہوئے تو دیندے رہ گیا جے ماڑے ہوئے تو نہ میں نو لوڑے نہ میرے رب نو نہ دی لوڑے ہاں جی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ قرآن دا وعدہ ہے ہاں نیکاں دا وہ خود متولی ہے وہ خود نگہبان ہے جے میرے پتر نہ لائق ہوئے تو نہ میں نو نہ دی لوڑے نہ رب نو نہ دی لوڑے جے رسول اللہ دے دین دے وفاردار رہے تو میں نو رب ٹکر دیتا تو انہوں ہی دیندہ رہے چانو 20 سال نوکری چھڑتا کوئی نہیں میں تاں ایک اللہ کرنا میں عملاً کام کرنا ہاں میں عملاً کام کرنا جی آج ڈائریکٹر اوقاف کی طرف سے آیا ہے کہ جناب آج ڈنگی پر جمعہ پڑھاؤ پیر مکی میرے آنے تو پہلے ڈنگی تھے مولوی ایک تقریر کر رہے سی میرا سنیا تو گیٹ دوسرے گیٹ جو نکل گئے سی وہ بھی اوقاف دس تو میں پھر کیا میں آکھا میں نے اس گل تو انہوں نے بڑی پریشانی ہوئی ہے جڑا وزیر خادم اعلیٰ پنجاب پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب میں آکھا نہ پڑھو تے نہ بڑھو ہاں حضور کی غلامی اختیار کرو تمہارے باپ کا پنجاب نہیں ہے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت پنجاب داتا علی حجویری دا ہاں جی داتا صاحب دا پنجاب ہے اے میں نہیں کیا اے مصور پاکستان نے کیا اقبال نے کیا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماز مہرے اوتا بندہ گشت اقبال کہندا قیامت تک پنجاب والے دی صبح داتا صاحب دے سورج نال چمکنی بس داتا صاحب پڑھو پنجاب میں پتنی گل کی کرن لگا سی میں اگے جڑی دے جان لگا میرے تو پہلے ایک مولوی تقریر کر رہا پیر مکی ہوتے ڈنگی دا میراب ہوتے ڈنگی سے بچاؤ کا لایا بینر جی تو میں جدوں بیٹھا ممبر تے میں آکھا بھی دسو سارے مجمع جمعے والے دن میں آکھا بھی دسو بھائی ڈنگی لڑے تو کی ہوندا انہاں کہا جی بندہ مردہ تے میں آکھا مرزائی لڑے تو کی ہوندا انجے میں کیا سپیکر چل رہا ہے انہوں نے کہا جی میں کہا ڈنگی لڑے تو بندہ جاوے مرزائی لڑے تو ایمان جاوے میں کہا مرزائی ڈنگی کے خلاف جہاد اور مرزائی بین بھائی انہوں نے کہا یہ تو مولوی زن لگو لتوں پہ گیا بھائی اسی تو تاریخ اسلام میں نہیں پڑھیا بھائی ڈنگی کے خلاف جہاد ہوئے مچھران دے خلاف جہاد کوئی نہیں مچھر لڑے وہ خلاف جہاد تو جڑا گستاخ رسول ہے وہ دن جفے گستاخ رسول دے صرف بینر پھٹیا سلمان تاثیر دا
دہشت گردی دے مقدمے بنا دیتے جی کہنے کیوں تسی بینر کیوں پھاڑیا تے ڈنگی دے خلاف جہاد ہو رہا ہے اس جرم جو نہ میں نے کیا بھئی تم اس ڈنگی کیوں گل کی تھی میں کہ بات تو کرنی ہے کلمہ جو پڑھیا گل تو کرنی ممبر دیاں تنخواہاں جو کھاندے ہیں حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرنی ہے بات سب او بابا گل نہیں کرنی میری گل سنو توجہ نہ توجہ توجہ جی اپنے بزرگاں نال اپنے تعلقات مضبوط کرو ہاں جی 16 کروڑ روپیہ ہر ہفتے داتا صاحب تو محکمہ اوقاف نو لبدا 16 کروڑ روپے داتا صاحب دا ہسپتالاں چل رہی ہیں تو میں کہا جناب اے تے کہندے نبی کچھ نہیں دے سکتے یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ حقائق ہیں ہماری قوم کچھ ہوش کے ناخن لے ہاں جی جدھر کوئی ہوا چلنی ساڑے سنی ادھر نس پیندے ساڑے تے ہر جگہ حضور دے غلاماں دے نشان اور جھنڈے گڑے ہوئے بھٹکتا تو وہ بندہ ہے جنہوں نشان کوئی نہ نظر آوے جنہوں جدھر ویکھے نشان نظر آون سورج چمک دے ہومن پھر بندہ کوئی ڈھٹے خوہ وچ چلا جائے پھر ساڑا قصور تے نہیں نا ساڑا قصور تے نہیں ایک طارق جمیل دی شکل ہی ذوال خویسرہ تمیمی جیسی ہاں جی اس دی شکل ہی ذوال خویسرہ تمیمی جیسی جڑا حضور نو کہندا سی اتق اللہ ہاں انہیں حضور نو کہہ چھڑے سی اللہ کو ڈرو تے خالد بن ولید نے عرض کی تھی حضور دی میں دوڑ لا دیواں حضور نے فرمایا نہیں رہن دیو ایدی دوڑ اج نہیں لانی تے آج نویں نعرے نکل رہے ہیں جی ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں میں نے کہا نہیں گستاخ رسول کی یہ سزا ہے جو خالد بن ولید نے پوچھی مالک بن نویرہ نے اتنی گل کی تھی انہیں کیا تواڈے صاحب نے گل کی تھی خالد بن ولید نے کیا تواڈے صاحب نے گل کی تھی حضرت خالد بن ولید دی دوڑ لا دی تھی فرمایا حضور ہمارے صاحب نہیں تھے وہ تو ہمارے آقا و مولا تھے تو نے کیا بات کر اب نئے نئے دین لوگ پھیلانا چاہتے ہیں جی تھوڑا جا نرم لہجہ رکھو مولانا میں کہا نرم لہجہ چلیا نرم لہجہ تاریخ اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں ناموس رسالت دے بارے ہاں جی میدان حدیبیہ وچ عروہ بن مسعود ہمیں کہتے ہیں یہ ماحول کے دیکھ مطابق گل کرے میدان حدیبیہ مذاکرات ہو رہے مشرکین مکہ دے حضور نال آ کے مذاکرات ہو کر رہے عروہ بن مسعود انہاں دے نمائندے بیٹھے ہمیں لوگ کہتے ہیں کوئی ماحول ہوتا ہے بات کرنے کا کتنا بڑا ماحول ہے بھائی جنگ ٹلن لگی مذاکرات ہو رہے لیکن صحابہ حضور دے آداب اتھے بھی انہیں وچ کمی نہیں آن دیتی عروہ بن مسعود گل کردیاں دی آواز حضور دی آواز وچ اچھی ہو گئی مذاکرات کر رہے کلمہ تھوڑا پڑھے سی لیکن جدوں آواز اچھی ہوئی تے صحابہ نے ماحول نہیں ویکھیا بھائی غیروں سے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کیا کہیں گے یہ اتنے دہشت گرد ہیں یہ اتنے انتہا پسند ہے جدوں آواز اچھی ہوئی تے حضرت اسید بن عزیر نے آ کے عروہ بن مسعود دے موڈے ہوتے ہاتھ ماریا فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو تر پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو حالانکہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ غیر آدمی تھا اس کو بات کرنے کا لگ فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے اگلی گل اسید بن عزیر بہت ڈاڈی کی تھی فرمایا جی ہن آواز اونچی ہوئی تو میں تیری دوڑ لا دیں گا صرف آواز اونچی ہوئی حضور کے بارے میں جو مرضی کو کہتا رہے کہتے نہیں میں نے کہا یہ بات اور ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم اے تے کلندر لاہوری داڑی منڈا بھی یہ گل کر گیا اقبال بھی یہ مولوی دے انتہا پسند ہو سکتے ہیں اقبال کہندا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں نہ شرابیاں دیاں گلاں نہ پیڑ پلان والے دیاں گلاں لیکن حضور دے عشق دی گل میں بڑے بے باک ہو کے کرنا بڑا بے باک ہو کے کرنا میں کہا اقبال تو یورپ پڑھیا تھا اے بی سی پڑھیا تھا ساڑھے منڈے اے بی سی پڑھن بھاویں کلو واللہ نہ آندی ہوئے وہ بھی دین دے رازدار ہے ہاں بالکل پاکستان وچ یہی تے چل رہا ہے ساڑھے دینی مدارس وچ بھی سکول داخل کیتا جا رہا ہے بھاویں ایک حدیث بھی منڈے نوں نہ ہوئے دوڑے جا رہے ہیں پتہ نہیں بھی جانا انہوں نے کیڑے پاسے ترقی کر رہے ہیں میں تواڈے سامنے بیٹھیا میں سعودی عرب وچ بھی گیا انہاں دے مولوی میرے سامنے گل نہیں کر سکے میں انہوں نے کہا بیٹھو گل کرو نہیں تو یہاں بات ہے میں اتنے جنت البقیع وچ مولوی نو نپ لیا میں کہا اے دین بیان کر دیو اے جڑا تو اتنے کھڑیا
ایسی پاکستانی تے اتنے عربی جو پیسے لے کے بک بک کر رہے تھے. میں کہا تو حضرت عثمان غنی دی قبر مبارک دے سامنے میں انہوں نپ لیا. میں کہا تو اے دین بیان کر رہے تھے. میں کہا حرام خورا تو مطلب پوری امت نو تے مشرک بنائی کھڑا, اسی لکھاں روپے لا کے آئے سارے مشرک تینوں نظر آنے. کہنے لگا میں بلاواں پولیس نو. میں کہا پولیس نہ بلا, میرے نال گل کر تو. پولیس نے پترا وہ کہتے میں بندے نے نپ لیا, انہوں نے کہا جاؤ جی مولانا صاحب تمہیں گرفتار کرا دے گا. میں کہا یار گل اتنے کر رہا پوری امت اسی لکھاں روپے لا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے اتنے جنت البقیع داخل والا مشرک ہو جاتا. میں کہا اسی تے انہاں نو سلوٹ مارن آیا کہ تساں رسول اللہ دی کتنی خدمت کیتی. میں اتنے میدان عہد وچ گیا, جتیاں میں اتنے لا دیتی دور ہو جتے وہ بندہ کھڑیا. اتنے ایک مولوی نسدا آیا, کہنے لگا یہ جوتے آپ نے یہاں کیوں اتارے؟ میں کہا جتیاں میریاں تینوں کی درد ہویا؟ یہ جتیاں میں لائیاں دور کر کے. میں کہا میرا ادب تے احترام ہے, میں جتیاں قریب نہیں لے آیا. میں نے تو چاہیے سی اتنے میل دور لا دینا. میں کہا ایک فرلانگ دور لائیاں, تو ویکھ دے پے سی میرے وال. کہندے کیوں لائیاں؟ میں کہا میری مرضی, تینوں کو 10 شریعت اسلامیہ میں منع کر دی, 10 تو میں. میں کہا ادب تے احترام کرنا بندہ کافر ہو جاندہ. میں اس مولوی نو نپ لیا. میں کہا میں نے گل کرے تھے, وہ میرے کو جان چھڑاوے. میں کہا تو 72,000 جادوگراں نو کلمہ کیویں ملیا؟ تو میں نو دس ایتھے. میں کہا تو میں نو 72,000 جادوگر جڑے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چاہے کھڑے سن, انہاں نو ایمان کیوں ملیا؟ عبداللہ بن عباس تو لے کے اج دے تہاڈے مولویاں تک بھی کی لکھیا ہے دے بارے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. میں کہا اس آیت دی تفسیر کر. انہاں نو ایمان 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ کھڑے, اتنی گل انہاں دے منہ وچوں نکلی. انہاں کہا جناب پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی؟ نہ کہا پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی؟ اتنی گل قرآن نے بھی بیان کی تھی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. 1400 سال مفسرین نے اس آیت دے تحت لکھیا. انہاں کیا یہ بھی تے کہہ سکتے سن نہ پہلے اسی وکھائیے یا تسی, پہلے اپنا ذکر بھی کر سکتے سن, لیکن انہوں نے منہ وچوں نکل گیا نبی دی تعظیم ہو گئی. ہاں نبی دی تعظیم ہو گئی, بغیر سوچے سمجھے ہو گئی, بغیر سوچے سمجھے نبی دی تعظیم ہو گئی. آئے مقابلے کھڑے سن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے وچ پا دیتا. فَلَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى رَأَوُا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَرَأَوْا مَنَازِلَهُمْ. انہاں سر اس وقت تک نہیں چکیا جدو تک جنت بھی نہیں ویکھ لئی تے دوزخ بھی نہیں ویکھ لئی, تے جنت وچ اپنے مکان بھی ویکھ لے انہاں نے. میں کہا تو دسنا, وہ میرے کو جان چھڑاوے. میں کہا جلیا نبی دی تعظیم کرن نال تے بندہ کافر بھی ہوئے تے ایمان مل جاندا. اساں دا کلمہ پڑھیا تے اسی حضور دی تعظیم کران گے تے کیا رب سانو نپ لوے گا کہ میرے نبی دی تعظیم کیوں کیتی نے؟ اگلی گل وہ میرے کو جان چھڑا کے کہندا لکم دینکم ولی دین. میں نو کہن لگا تیرا دین تیرے نال, میرا دین میرے نال. میں تے چاند میرے نال متھے کوئی نہیں لگدا. میں تو چاہتا میرے نال کوئی 5 منٹ بیٹھ کے گل کرے حضور دی عزت اور ناموس تے. اے ساڈی قوم اسی تواڈے کولوں بیزار ہاں. اپنی مسیتاں لوکاں نو دے چھڑیاں, تسی اپنے مزار لوکاں نو دے چھڑے, اپنے بچے لوکاں نو دے چھڑے. او جی مولانا صاحب میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا اسی کوئی ڈنگے تینوں نظر آ رہے, اسی بھی سیدھے سادے ہیں. سیدھے سادے نے جنیا سیدھے سادے نا مطلب ہے حضور کی غلامی اختیار کر. سیدھے سادی قوم ساڑھے پیڑ پئیے. میں لاہور جدو اپنی تقریر کردہ پوچھنا بھئی کپڑے کتوں چنگے لبدے نو, کہندی فلانی مارکیٹ, چھولے کہندے فلانی مارکیٹ, جتیاں کہندے فلانی مارکیٹ, ہریسا کہندے فلانی جگہ, پاوے کہندے فلانی جگہ. تے میں کہا دین کتوں ملدا ہے؟ میں کہا لاہوریو دین داتا علی اجمیری کولوں لبنا. پاوے ہر دکان تو نہیں لیندا تے دین ہر جگہ لے لیندا. کیسی معیار ویکھو ساڈی قوم دا. دین گردت پختہ بے آدابش, دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہدا کدی بھی خشکیاں کولو دین نہ لویں, دین جدوں لینا تے حضور دے غلاماں کولو لویں. لو جی ادب دی ایک اور گل سنو. حافظ جڑے بیٹھے نے انہاں واسطے تو مسئلہ کوئی نہیں,
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں حضرت آسیہ چک کے لے گئیاں، فرعون ویکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرۃ عین لی ولک، انہوں نے کہا میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ وہ کہنے لگا یکون لک فاما لی فلا حاجت لی فی ذالک، انہوں نے کہا تیری اکھاں دی ٹھنڈک تے ہے لیکن مینوں دی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ ہن اگلی گل بڑی توجہ نال سننی، ساڑے لوگ پتہ نہیں کیڑے دین بیان کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند ابی یعلا کی حدیث، فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بان یکون له قرۃ عین کما قرت بہ امرأتہ لہدی اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ ولکن حرمہ ذلک۔ فرعون نے کیا ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہے، تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے اجے بچے ہیں۔ حضرت جی تے میرا سوال ہے کہ پھر جڑا حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تعظیم کیتی، وہ ولی دی کیتی کہ نبی دی کیتی؟ ساڑھے مولویوں نے یہ بھی سمجھنا آئی۔ جی ہاں اجے تے موسیٰ علیہ السلام پہ گوڑے چھے۔ حضور میرے آقا فرماندے والذی احلف بہ، میں اس ذات کی قسم جس کے نام سے میں قسمیں اٹھاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اگر فرعون بھی جواباً کہہ دیتا، فرعون جواباً کہہ دیتا حضرت آسیہ کے مقابلے میں کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ فرعون کو مسلمان اللہ نے بنا دینا تھا۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ یار دسو جی فرعون صرف اتنا کہہ دینا حضرت نبی سمجھ کے نہیں، ہاں نبی سمجھ کے نہیں، چونکہ وہ نبی تھے تو صرف نبی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرعون جیسے کافر کو بھی رب نے معاف کر کے مسلمان بنا دینا تھا۔ صرف نبی سمجھ کے نہیں تے اسی حضور نو دوویں جہاناں دے والی سمجھ کے آقا سمجھ کے ایتھو حضور دا نام چوماں گے تو قیامت والے دن رب سانو نپ لوے گا میرے نبی دا نام کیوں چومیں؟ یہ ہمارے سنیوں کا حال ہے۔ یہ پوچھتے ہیں دلیلیں، یہ انگوٹھے کہاں چومنے لکھا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں لکھا، تو بتا کیا چومنا چاہیے؟ شرم نہیں آتی بندے کو حضور کے بارے میں یہ بندہ بات کرے؟ صحابہ نے آگے سے آگے بڑھ کر حضور کی بات کی۔ یہ ایک صحابی نے اپنا ماما قتل کر دیتا، دوسرے بھرا قتل کر دیتا، تیسرے نے کیا اور اے دو کم تے ہو گیا، تیسرے نے اپنا باپ قتل کر دیتا۔ ایک نے حضور دے لعاب دان لیا، دوسرے نے پانی لے لیا، تیسرے نے موقع ملیا تو حضور دا پیشاب مبارک پی لیا۔ حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں، سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں لگی جدو تسی حضور دا پیشاب مبارک پیتا؟ تو انہاں گل کی تھی، انہاں کیا شربت ما فیہ ولا اشعر انہ بول لطیب رائحت ہی، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں دی خوشبو اتنی سی جدو میں منہ لایا تو میں نے پتہ ہی نہیں چلا۔ ساڑھے ایک بزرگ گئے حج تے مدینہ پاک گئے تے اتھے ایک عرب نے انہاں دی دعوت کی تھی۔ جدوں کھانے تے بیٹھے وہ عرب دا ایک نوجوان منڈا روٹی لے کے آیا، اس کو بڑی خاص قسم دی خوشبو آئی انہوں نے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ منڈیا یہ خوشبو کتوں لئی ہے؟ میں بھی خریدار ہاں خوشبو دا۔ وہ نوجوان منڈا ہس پیا عربی، وہ کہنے لگا اے میں نہیں دساں گا، اے میرے ابا جی تانوں دساں گے کتوں لبدی۔ جدو انہاں دے ابا جی آ گئے دسترخوان تے بیٹھے تے وہ نوجوان بچہ عربی اپنے ابا جی بڈھے عربی نو کہنے لگا کہ ابا جی اے بزرگ کہندے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو سانو بھی لے دیو یا سانو دسو کتھوں لبدی جیڑی تسی لائی ہوئی، انہاں نو دسو اے کتھوں لبدی۔ تو عربی بڈھے کہنے لگے بزرگ، انہاں کہا تسی حدیث پاک نہیں پڑھی؟
جدوں ساڈی وڈی ماں نے حضرت ام ایمن نے حضور دا پیشاب مبارک پیتا سی تے حضور نے فرمایا سی تیری نسل وچ بھی خوشبو آئے گی، وہ خوشبو ہے۔